علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ اب سے نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ جس کے گھر ایک ہو وہ بھی روتا ہے، دو یا زیادہ ہوں وہ بھی روتے ہیں۔ کیا بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی؟ کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے عورت کے سر چڑھ کر کہ وہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ بڑھاپے میں لوگ بیٹیاں مانگتے ہیں کہ بیٹے نہیں پوچھتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنے والا خدمت گزار اور بھی کوئی ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں جس صورتحال کا آپ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جو ہے لوگ بچیوں کی ولادت پر پریشان ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو نہیں چاہتے، لیکن آخری عمر میں بڑھاپے میں بیٹیوں کو یاد کرتے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق کرنا یہ جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جسے آپ خود کہتی ہیں۔ جاہلیت میں تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جو ہے جب ان کو بچی کی اطلاع دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا جو ہے چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ پریشان ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپتا ہوا پھرتا تھا کہ اب کیا کرے۔ تو بچیوں کی ولادت کو لوگ منحوس جانا کرتے تھے دور جاہلیت میں، اور وہی چیز آج بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو اسلام نے ختم کیا تھا۔ بچیوں کی پرورش پر جنت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ اگر بیٹا ہونا سعادت مندی کی علامت ہوتا اور بیٹی ہونا یہ جو ہے نحوست کی علامت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں نہ دیتا، بیٹے ضرور دیتا۔ آپ کے پاس بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں ہی آپ کے پاس تھیں۔ بیٹے بچپن ہی وفات پا گئے تھے، بیٹیاں ہی آپ کے پاس تھیں۔ تو یہ کہنا کہ بیٹیوں کی ولادت یہ نحوست ہے، یہ غلط ہے۔ جاہلیت کا دور ہے، جاہلیت کی رسم ہے جو مسلمانوں میں آج شرائط کی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ سبب ہے، اس جاہلیت کا اثر ہے، اور لوگ دینی تعلیم سے نابلد ہیں اور دین سے واسطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں زبانوں پر نکالتے ہیں جو ہے۔ اور یہ خاص طور سے ہمارے بر صغیر کی عادت ہے، عرب دنیا میں ایسی بات نہیں۔ عرب دنیا میں بچیوں کی ولادت کو منحوس نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے یہاں بر صغیر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ممالک جو ہیں، ان کے ہاں یہ عجیب بیماری ہے اور یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز اس کو ناپسند کرنے کا یہ ہے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں جو ہم نے رسم و رواج کو اختیار کر رکھا ہے، بچیوں کی شادی میں جو اخراجات کا انبار والدین پر پڑتا ہے، اس کے تصور سے بھی جو ہے عام طور سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایک تو جہالت ہے، جاہلیت کے رسم و طریقہ چلا آ رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے شادی بیاہ میں جو ہم نے لوازمات، فضولیات جو شامل کر لی ہیں، اس کو ضروریات سے بڑھ کر درجہ دے دیا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بچیوں کی شادی کیسے کریں گے، کہاں لے جائیں گے، کیسے شادی کریں گے۔ تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے جو ہے بچیوں کو منحوس سمجھنے کا، یا ان کی ولادت پر جو ہے ناپسندیدگی کے اظہار کرنے کا۔ تیسرا سبب یہ بھی ہے کہ فتنے کا دور ہے، اور جو ہے
عزت اور ناموس کا معاملہ ہے جو ہے فتنے ہر گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ بچیاں بے راہ رو ہو جاتی ہیں، بچے بے راہ رو ہو رہے ہیں، فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ اس تصور سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اس فتنے کے دور میں ان کی حفاظت کیسے ہم کر پائیں گے، عزت و ناموس۔ بیٹا وہی غلطی کرے، وہی حرکت کرے تو لوگ معاشرے میں اس کو اتنا بدنام نہیں کرتے، لیکن بیٹی اس طرح الٹے سیدھے قدم جب اٹھا دیتی ہے تو اس سے پورے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور جو ہے اس طریقے سے بدنامی انسان کو مول لینا پڑتا ہے۔ تو یہ مختلف اسباب ہیں جو سبب بنے ہیں جو ہے بچیوں کی ولادت کو منحوس جاننے کا یا اس کو ناپسند کرنے کا۔ لیکن جہاں تک معاملہ جو آپ نے ذکر کیا ہے بچیوں کی خدمت کا، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بچیاں اپنے والدین کی جس طرح خدمت کر لیں گی، جو ہے اگر صحیح معنی میں ان کی تربیت صحیح ہوئی ہے تو بیٹے اتنا نہیں کر پاتے، بیٹے بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، بیٹی بھی مشغول ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر جو شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور خواتین میں جو رحمت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے پیش نظر وہ اپنے ماں باپ کو زیادہ چاہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی عام طور سے، سب پر میں حکم نہیں لگاتا، عام طور سے وہ کوشش کرتی ہے۔ تو بہرحال بچیوں کی ولادت کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے یا اسے ناپسند کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ جاہلیت ہے۔ ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان اسباب کو ختم کرنے، اولاً تو جاہلیت کے رسم کو چھوڑنا چاہیے، اور یہ واضح ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس سلسلے میں ہیں کہ بچیوں کی تربیت پر، ان کی جو ہے دیکھ ریکھ پر جو خوشخبری سنائی گئی ہے اور جو جنت کی کا بدلہ پیش کیا گیا ہے، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے جو رسم و رواج ہم نے پیدا کر لیے ہیں اس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، شادیوں کو آسان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خواتین ہی ہیں، میں واضح کروں گا کہ رسم و رواج میں سب سے زیادہ ہاتھ خواتین کا ہوتا ہے کہ آج مہندی کی رسم ہے تو آج اس کی رسم ہے، تو آج اس کی رسم ہے، تو فلاں موقع پر یہ ہونا چاہیے، فلاں موقع پر یہ ہونا پوچھے، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ان پر آئی ہے کہ یہ ہونا ضروری۔ تو یہ رسم و رواج جو ہم نے بنا لیا، اور خواتین ہی زیادہ اس کو ہوا دینے والی ہوتی ہیں، خود وہ اپنے پیر میں کلہاڑی مارتی ہیں رسم و رواج کو جو ہے پھیلا کر کے، تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے اس احساس سے لوگ پریشان نہ ہوں کہ شادی کیسے ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھروں کے اندر صحیح تربیت ہونی چاہیے، ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماحول میں جو اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے، گھروں کے اندر پردے کا معقول انتظام ہونا چاہیے، بیٹیوں پر کڑی نگاہ ہونی چاہیے، اور جو ہے معاشرے کو بے روی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت اسلامی طرز پر، اسلامی تعلیم عام کرنا چاہیے، خاص طور سے بچیوں میں اسلامی تعلیم، قرآن حفظ کرائیں، دین کی تعلیم دیں۔ آپ اس کو کالج بھیجیں گی، یونیورسٹی بھیجیں گی تو فتنے پیدا ہوں گے، مخلوط اداروں میں داخل کریں گی تو فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے، پردے کا معقول انتظام ہونا چاہیے، ہر کس و ناقص کو گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے نہ ہی آزادانہ طور سے بچیوں کو گھومنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور آج کل جو موبائل کا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، نیٹ اور موبائل کے پر جو ہے پابندی ہونی چاہیے، اس سے بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، سب کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اسباب ہیں، ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اسباب پر ہماری نگاہ ہو اور ان چیزوں کو جو ختم کریں تاکہ بچیوں کے سلسلے میں جو غلط تصورات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں وہ ختم ہوں، اور بچیوں کو مقام ملے، اور ماں باپ ان کو پالنے میں، ان کی پرورش کرنے میں اپنی سعادت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔